اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات اثر حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو تو فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ سورہ بقرہ کی 273 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو لوگ صدقات اور خیرات کے مستحق ہیں اس کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ کون لوگ صدقات اور خیرات کے مستحق ہیں؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا جو کہ مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اصحاب الصفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے یہ لوگ مدینے کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ان کا نہ گھر تھا نہ در تھا۔ صفہ ایک مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا، وہاں پر ایک چھپر ڈال دیا گیا تھا، جھوپڑی ڈال دی گئی تھی۔ یہ غرباء اور مساکین وہیں پر پڑے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ کیا تھے؟ مہمان تھے۔ مدینے کے جو مسلمان لوگ تھے، مسلمان لوگوں کے پاس جو کچھ مال وغیرہ بچتا ان کے پاس لا کر کے پیش کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر کرتے تھے، خبرگیری کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ گھر تھا نہ در تھا، نہ بیوی نہ بچے، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ تھا، اور نہ کوئی دکانداری تھی اور نہ کوئی کاروبار تھا۔ بس یہ لوگ وہیں پر پڑے رہتے تھے اور دین اور ایمان سیکھتے رہتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کوئی لشکر روانہ فرماتے تو یہ لوگ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے اپنا پورا وقت انہوں نے لگا رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ خیرات آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیتے، خود آپ شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نبی کے لیے صدقے کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ تو صدقے کا مال اگر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیتے، یہ لوگ کھا لیتے۔ اور اگر کوئی تحفہ اور کوئی اگر دوسرے ذریعے سے بھیجتا تھا، تحفہ وغیرہ، ہدیہ وغیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ صدقات اور خیرات کے یہ لوگ مستحق ہیں۔ لیکن کیا ہے، ان کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلی نشانی کہ اللہ کے راہ میں یہ لوگ مقید ہو گئے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چہروں سے ان کی بیچارگی، ان کی مجبوری، ان کی پریشانی کا اظہار ہوتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے خوددار اور غیرت مند ہوتے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یہ لوگ بھی اسی قسم کے لوگ تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے چہروں سے بیچارگی کا، مجبوری کا، تنگ دستی کا، مفلسی کا اظہار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ نہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، ایسے لوگوں کے بارے میں امیر لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ یہ ظاہر بات ہے، یہ آیت کریمہ نازل آج سے 1400 سال پہلے ہوئی ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ خاص ہے، یعنی اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اب تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے اس کا حکم عام ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنی غیرت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ خبرگیری کریں کہ دیکھو بھائی کون مجبور ہے،
کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کس کے گھر میں پریشانی ہے، کس کے گھر میں کیا ضرورت ہے۔ امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی خبر گیری کریں اور ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات کر کے اس کی دستگیری کریں، اس کی حاجت روائی، مشکل کشائی کریں، ایسے لوگوں کی امداد کے لیے دست دراز کریں۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ ان لوگوں کی صفت ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ چمٹ کر کے نہیں مانگتے، جیسا کہ فقیر لوگوں کا عادت ہوتی، ایسا چمٹ جاتے کہ جب تک لیتے نہیں وہ ہٹتے نہیں، دروازے پر آتے اور آ کر کے آواز لگانا شروع کرتے، باجی، آپا، خالہ، نانی، داجی کہہ کر کے وہ لوگ دروازے پر آواز لگاتے رہتے، جب تک گھر سے کوئی نکل کر کے نہ آئے اس وقت تک وہ نہیں ہٹتے، بالکل چپک جاتے۔ ان کی صفت یہ بیان کی گئی وہ لوگ چپک کر کے مانگتے نہیں، جیسے فقیروں کا عادت ہے، یہ تو جو ہے پیشہ ور فقیر لوگ ہیں، ان کو تو دینا جائز ہے نہیں جائز اس میں بھی شک و شبہ ہے، آ کر کے دروازے پر چپٹ جاتے، چلاتے ہی رہتے۔ خاص طور پر رمضان میں دیکھیے جبکہ بیچارے لوگ عبادتوں میں لگے رہتے، تراویح میں لگے رہتے اور رات کو جو ہے عبادتوں میں لگے رہتے، صبح سوتے آ کر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتے۔ یہ لوگ پیشہ ور فقیر ہیں، لیکن یہ جس کی علامت بیان کی جا رہی ایک تو یہ کہ وہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں، ان کی بیچارگی کو دیکھ کر کے، ان کی مفلسی کو دیکھ کر کے، ان کے چہرے کی مایوسی کو دیکھ کر کے، افسردگی کو دیکھ کر کے آدمی محسوس کر سکتا۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ چمٹ کر کے مانتے نہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے کسی کے سامنے جا کر کے چمٹ نہیں جاتے، کسی صورت میں بھی دو، کیسا بھی لے کر کے ہم جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی مجبوری کو دیکھ کر کے ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آج سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کے مستحق لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں لکھا ہے سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو علوم دینیا میں لگے ہوئے ہیں، دینی خدمات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے دیہاتوں میں جا کر کے دیکھیے، بنگال کے، بہار کے، اڑیسہ کے، جھارکھنڈ کے، یو پی کے کیسے کیسے مقامات پر جہاں اذان نہیں ہوتی، جہاں جو ہے کسی کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، جہاں نماز جنازہ کے لیے باہر سے لوگوں کو منگایا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ایسی جگہوں پر بہت سارے جو لوگ دینی خدمات کے اندر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، شریعت کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آج کے علماء کہتے ہیں کہ ایسے لوگ زیادہ ان پیسوں کے مستحق ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہم بھی آپ کے سامنے نہ ہوتے، آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، آپ کے سر پر ٹوپی نہ ہوتی، اور جو ہے توحید کی جو صدا لگ رہی ہے یہ توحید کی صدا بھی نہ لگتی۔ آج ان مدارس کا جو ہے احسان ہے، ان مدارس کا دین ہے، آج ان مدارس کو دیکھ کر کے ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک آنکھوں میں یہ مدارس کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، امریکہ ہو، ہندوستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ساری دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ممالک دینی مدرسوں کے اوپر لگے، ان کی نظریں ان کے اوپر ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب تک یہ دینی مدارس موجود ہے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہوتا رہے گا، اور ان مدارس کا جب خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ایمان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ دینی مدارس کی وجہ سے آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کے اندر جو مسلمان پائے جاتے وہ دینی مدارس کی دین ہے۔ دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہم بھی آپ کے سامنے دینی بات نہ کر رہے ہوتے، آپ بھی نہ سن رہے ہوتے۔ اور ان ممالک کی پوری کوشش ہے کہ دینی مدارس اور علماء سے عوام کا رابطہ توڑ دیا جائے۔ اس لیے تو دیکھ کے روزانہ کوئی نہ کوئی الزام لگتا رہتا، دینی مدارس کے اندر دہشت گردی کا کام ہو رہا، دینی مدارس سے جو دہشت گردوں کو جو ہے نکالا جا رہا، وہاں سے تیار کر کے بھیجا جا رہا۔ یہ الزامات اس لیے لگا رہے تاکہ مسلمان بدزن ہو جائیں، اور بدزن ہو کر کے دینی مدارس سے اور علماء سے ان کا تعلق ختم ہو جائے۔ تو جو پیسے والے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبرگیری کریں، معلوم کریں کہ کون لوگ مستحق ہیں، کس کو مال کی ضرورت ہے، کون پریشان ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کس کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے، اور کون شوہر سے محروم ہو گئی ہے، کون عورت، کون بچہ یتیم ہو گیا، باپ کی شفقت سے محبت سے محروم ہو گیا۔
ایسے لوگوں کو پر خبرگیری کرنا چاہیے، نظر رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے دستے تعاون دراز کرنا چاہیے، خاص طور پر جو دیہاتوں کے معلمین ہیں، مدرسین ہیں، جو کم تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ رکھا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ تھوڑا تعاون، زیادہ نہیں تو تھوڑا، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم، ایسا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں مصداق آج علماء کہتے ہیں کہ آج کے یہ معلمین اور مدرسین اور علوم دینیا کے جو کے اندر مشغول ہیں، اور طلباء دینی مدرسوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نکل گیا، ان کو کچھ آتا نہیں، کچھ جاتا نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایک آدمی ایک ہی کام کر سکتا، دو کام نہیں کر سکتا۔ مدرسے کا بھی کام کرنا، امامت کا بھی کام کرنا، بچوں کو بھی پڑھانا، دنیا داری کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو ایک آدمی دنیا داری کے اندر مکمل طور پر لگ جائے، یا تو دین کے اندر لگ جائے، جب یہ کام ہو سکتا۔ اگر ہم جا کر کے دنیا داری بھی کرنے لگے، دکان بھی ہم کھول لیں، دنیا داری کے اندر بھی لگے رہے، تو پھر کام بننے والا نہیں۔ ابھی دیکھیے لکچال کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی جو مسجد کے امام ہے، وہ دکان وغیرہ بھی کرتے، ان کو مسجد سے نکال دیا، کیونکہ ذرا آنے میں تاخیر ہو رہی۔ تاخیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ گراہک آ گیا، وقت پر گراہک آیا، کوئی لینے کے لیے آ گیا سامان، تو ان کو جانے میں دیر ہو رہی، تو ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دنیا داری کے اندر بھی لگ جائے اور دنیا کا کاروبار بھی کرنے لگے، دکانداری بھی کرنے لگے، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کے اندر خلل پڑ جاتا۔ پھر گھڑی دیکھتے رہیں، ارے کہاں گئے امام صاحب، کیوں نہیں آئے ٹائم پر، یہ مسئلہ ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے، اس سے جب یہ دیر ہوگی تو مسجد کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ تو ایک آدمی ایک ہی کام کر سکتا، دو کام نہیں کر سکتا۔ یا تو دین کا کام کرے گا وہ، یا تو دنیا کا کام کرے گا وہ۔ دنیا دار لوگوں کا یہ کام ہے کہ مسجد کے اماموں کی فکر کریں، مدرسے کے معلمین کی فکر کریں، ان کی تنخواہوں کی فکر کریں، اور معلمین اور مدرسین اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے اندر لگے رہیں، دینی کاموں کے اندر لگے رہیں، مسائل سے لوگوں کو روشناس کرائیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں، دینی تعلیم کی فکر کریں۔ تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کے اندر رہیں گے، اپنے اپنے حدود کے اندر رہیں گے، تو پوری دنیا کا نظام بھی چلے گا، دین کا بھی نظام چلے گا، مسجد کا، مدرسے کا، خانقاہوں کا اور دینی اداروں کا بھی کام چلے گا۔ تو ایک آدمی ایک کام کرے، ایک آدمی ایک کام کرے۔ دنیا دار جو دین کے اندر لگے ہوئے اس کی خدمات کریں اور اس کی جو ہے مدد کریں، اور جو دیندار ہیں، لوگ علماء ہے، حفاظ ہے، ائمہ ہے، وہ دین کے کام میں لگے رہے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔